السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر AA انٹرنیشنل پبلشر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اردو کی چوتھی جماعت میں حاضر ہیں۔ آج کا عنوان ہے ہمارا جادو کا ڈبہ۔ جی بچوں، کیا سمجھ آیا جادو کا ڈبہ سن کے؟ کیا آپ کے گھر میں جادو کا ڈبہ موجود ہے؟ کیا آپ جادو کا ڈبہ استعمال کرتے ہیں؟ واو، یہ تو بڑی مزے کی دلچسپ بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جادو کا ڈبہ موجود ہے تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ جادو کا ڈبہ کیا ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ جی تو پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، میں کمپیوٹر کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جادو کا ڈبہ مطلب کمپیوٹر۔ اور کمپیوٹر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے۔ تو پیارے بچوں، مزید دلچسپ باتیں پڑھنے اور سیکھنے کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ یہ جادو کا ڈبہ کیا ہے اور کیا کیا کام کرتا ہے، ہم اپنے سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، اپنی کتابوں کو کھولیں تاکہ ہم جادو کا ڈبہ پڑھ سکیں۔ سبق نمبر 6، جادو کا ڈبہ۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ استحسانی اور تنقیدی گفتگو سن کر سمجھ سکیں، کسی بھی موضوع پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اردو مباحثے میں حصہ لے سکیں۔ عنوان مشاہدے کا تجزیہ، ترتیب، پیشکش اور اختتامیہ کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون لکھ سکیں۔ جدید ذرائع ابلاغ، موبائل فون، ٹیبلٹ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ میں اردو کا استعمال کر سکیں۔ کسی بھی عنوان پر مختصر مضمون ربط و تسلسل کے ساتھ لکھ سکیں۔ اس میں خاص معرفہ اور اس میں عام نکرہ میں امتیاز کر سکیں۔ ضمیر کی حالت فاعلی کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ معلومات عامہ پر مبنی تحریریں سمجھ کر پڑھ سکیں۔ خاص الفاظ، تفریق، عمل، مشکل، دماغ، یونانی۔ پیارے بچوں، پہچانیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک مشین ہے، لیکن بہت دلچسپ اور معلوماتی۔ آپ اسے جادو کی مشین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسے مشینی دماغ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مشکل سے مشکل حساب اور اعداد و شمار کی جمع تفریق لمحوں میں کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ دنیا بھر کی معلومات چٹکی بھر میں حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بار اسے ایک سائنسدان چارلز بابیج نے 1830 میں بنایا تھا۔ یہ اس وقت اتنا بڑا تھا کہ ایک کمرے میں مشکل سے سما سکتا تھا۔ پھر ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں۔ ایک کمرے جتنے حجم سے شروع ہو کر اب یہ ایک بریف کیس سے بھی چھوٹا ہو چکا ہے اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ شاباش، آپ نے بالکل درست بتایا۔ یہ ہے سائنس کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر۔ کمپیوٹر یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حساب کرنے والا۔ اس کے 4 حصے ہیں: مانیٹر، CPU، ماؤس اور کی بورڈ۔ آپ کمپیوٹر پر جو بھی کام کریں گے اسے مانیٹر سکرین پر دیکھا جا سکتا ہے۔ CPU اس کا دماغ ہے، اس کے بغیر تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ ماؤس جس کی شکل چوہے سے ملتی جلتی ہے کی مدد سے آپ سکرین پر کہیں بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ کی بورڈ مختلف بٹنوں پر مشتمل ہے، اس کی مدد سے ہدایات لکھی جاتی ہیں۔ کمپیوٹر ان ہدایات پر فوری عمل شروع کر دیتا ہے۔ ایک دور تھا جب کمپیوٹر انگریزی زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں لکھ سکتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب دنیا کی کئی زبانوں میں کمپیوٹر کے ذریعے بھرپور طریقے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اردو زبان کے مختلف سافٹ ویئرز بنائے گئے ہیں جن کے ذریعے اردو زبان میں اخبارات اور رسائل اور کتب کی کمپوزنگ کی جاتی ہے۔ کتابوں کی دلکشی بڑھانے کے لیے اردو زبان کو مختلف ڈیزائن کے ساتھ پیش کیا جانے لگا ہے۔ اس کے علاوہ اردو زبان کے فنی پہلوؤں کو ترقی دے کر اسے انٹرنیٹ کی زبان بنانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں اردو انٹرنیٹ کی زبان بھی بن گئی ہے۔ ہمیں اب اردو زبان میں بھی اپنے پیاروں کو برقی پیغام ای میل بھیجنے اور وصول کرنے کی سہولت حاصل ہو گئی ہے، جو پہلے صرف چند زبانوں تک محدود تھی۔ ای میل خط کی ایسی صورت ہے جس میں آپ کمپیوٹر کی سکرین پر پیغام لکھ دیتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے کسی کو بھی اور کہیں بھی پیغام بھیج سکتے ہیں۔ پیغام پہنچانے کا یہ تیز ترین ذریعہ ہے۔ چند ہی لمحوں میں آپ کی ای میل مطلوبہ شخص تک پہنچ جاتی ہے۔ کمپیوٹر کا استعمال تو ہر کوئی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ جیسے ننھے منھے بچے اس کے ذریعے سے انگریزی اور اردو کا املا سیکھ سکتے ہیں، مختلف کہانیاں اور نظمیں لکھ سکتے ہیں، ریاضی کے سوالات حل کر سکتے ہیں، منی نغمے اور نظمیں دیکھ اور سن سکتے ہیں، اور تو اور آپ اس پر تصاویر بنا کر ان میں رنگ بھر سکتے ہیں۔ آپ مختلف کتابوں، رسائل اور اخبارات کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔
آج کل تو زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں اسے استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔ کالج، یونیورسٹی، سرکاری محکمے سب کے سب اس کے ذریعے سے اپنا اہم مواد اور معلومات محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی مدد سے آپ اپنے بجلی، پانی اور گیس کے بل جمع کروا سکتے ہیں، جہاز یا ریل گاڑی کا ٹکٹ آن لائن خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پیسوں کا لین دین بھی بآسانی کر سکتے ہیں۔ جہاں کمپیوٹر کے فوائد بے شمار ہیں، وہاں نقصانات بھی ہیں، اس لیے اسے آپ صرف ضرورت کے وقت ہی استعمال کریں، جیسے پڑھنے، لکھنے یا کچھ سیکھنے کے لیے۔ فلمیں، ڈرامے اور گیمز کھیلنے میں اپنا قیمتی وقت برباد مت کریں۔ الفاظ معنی: حیرت انگیز، حیرت میں ڈالنے والی، اہم، ضروری، لین دین، لینا اور دینا، کتب، کتاب کی جمع، دلکشی، خوبصورتی، بآسانی، آسانی سے۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا سبق ہم نے پڑھا جادو کا ڈبہ۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ جادو کا ڈبہ کسے کہا گیا ہے؟ جی، کمپیوٹر کو۔ تو ہم نے پڑھا سبق میں کہ کمپیوٹر کا استعمال ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، یا ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہو چکا ہے، اور ہم اسے کیا کیا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے مختلف حصوں کے بارے میں پڑھا اور ان کی کارکردگی کے بارے میں بھی جانا۔ امید کرتی ہوں کہ سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔